السلام علیکم مفتی صاحب، میرا نام محمد عمر، میں مکن پور سے ہوں۔ یہ بتائیے کہ قبر پہ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ دیکھیے، قبر پہ جو فاتحہ پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی وضاحت سمجھ لیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ غلط طریقے اپناتے ہیں، غلط طریقے ان چیزوں میں چونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے تو وہ پھر غلط طریقے اپناتے ہیں۔ قبر پہ فاتحہ پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں کہ آپ سب سے پہلے تو اس کے لیے ضروری نہیں، عام قبروں پہ جانے کے لیے جو ہمارے چچا، بابا، بھائی، بھتیجے، یہ جو رشتہ داروں کی، عام لوگوں کی جو مزارات ہوتی ہیں تو ان پر اگر انسان باوضو ہو کر جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جب جاتا ہے تو قرآن مقدس پڑھتا ہے، تو باوضو ہو کر جانا یہ بہتر ہے۔ اور جب اولیاء کرام کی مزارات پہ جائیں، ان کے روضے پر جائیں تو ضروری یہ ہے کہ ضرور آپ وضو کر کے جائیں۔ بہتر افضل یہی ہے کہ آپ وضو کر کے ان کے مزارات پہ جائیں کیونکہ ان کے دربار میں جانا اور سلام پیش کرنا اور پھر قرآن مقدس کی تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ انسان وضو کر لے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جانے کے بعد سلام پیش کرے، اگر اولیاء کرام کی مزارات پہ ہوں یا پھر وہ عام مزاریں ہوں ان پر سلام پیش کرے، السلام علیکم یا اہل القبور کہے۔ اس کے بعد میں آپ دعا کریں، اور دعا بہتر ہے کہ سب سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت کر لیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چاروں قل یاد ہوں اور اس کے بعد پورا وہ جو طریقہ ہے فاتحہ کا، جس طرح سے عام طور سے فاتحہ پڑھا جاتا ہے اس طرح سے یاد ہو جبھی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو جو صورتیں یاد ہوں، آپ کو اگر کچھ نہیں یاد ہے، صرف سورہ فاتحہ یاد ہے، تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں، مولا یہ ہم نے قرآن مقدس پڑھا ہے، جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس میں جو غلطیاں ہو گئیں ان کو معاف فرما، اور میں اس ثواب کو اپنے عزیز، اقارب، رشتہ دار، میں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں، مولا اس کو قبول فرما، اور ان کے لیے دعا کر دیں۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا جو مکمل طرح سے جو فاتحہ جس طرح سے عام طور سے پڑھا جاتا ہے وہ پڑھیں، بلکہ آپ کو جو بھی ایک سورت، دو سورت جو بھی یاد ہوں، بھائی ایصال ثواب کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کھودنے کا حکم دیا کہ آپ کنواں کھود دیں اپنے ماں کے نام سے، تاکہ جو انسان پانی پیتا رہے گا تو ان کو ثواب ملے گا۔ تو ایصال ثواب کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مکمل طرح سے ویسے ہی فاتحہ پڑھ دیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن نہیں یاد ہے تو پھر آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ آپ ان کے لیے اور بھی کسی کام سے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، نیک کام کے ذریعے سے۔ مثلا جو حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میں ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کے نام سے کنواں کھدوا دو، تو جب انسان اس سے پانی پے گا ان کو ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح سے آپ بھی کوئی کام عزیز و اقارب کے لیے کر سکتے ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ چاہیں تو ان کے نام سے غریب کو پیسہ دے دیں، آپ چاہیں تو صدقہ جاریہ مسجد میں لوٹے رکھ دیں، مسجد میں قرآن شریف رکھ دیں، غریب کی مدد کر دیں۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کسی اپنے مردے کے طرف سے کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فلاں مرحوم یا فلاں مرحومہ کی جانب سے یہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے جو عمل کیا ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ آپ کے مردے تک، مرحوم یا مرحومہ تک پہنچا دے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھنے کا جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے وہی زیادہ بہتر ہے کہ آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد ہی آپ جائیں۔ اس کے بعد میں باادب ہو کر اولیاء کرام کی مزارات پہ باادب ہو کر سلام پیش کریں، اور اس کے بعد جب عزیز و اقارب یا عام لوگوں کی مزارات پہ جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کے ذریعے سے سلام کر کے پھر ان کو ایصال ثواب ہم کریں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔